شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے، اس میں مختلف بیماریوں کے علاج بھی ہے، مگر شہد شفا کے ساتھ ساتھ ایک بہترین غذا بھی ہے۔ اکثر لوگ صبح ناشتے میں شہد کو خاص طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چترال اور پڑوسی اضلاع گزر، ہنزا وغیرہ کے آب و ہوا اور یہاں کے پھول شہد کی مکھیوں کے لیے پسندیدہ خوراک ہے۔ شہد کی مکھیاں ان پھولوں سے رس چوس کر اس سے شہد بناتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں جنگلوں کی درختوں میں اپنے چتے بناتے ہیں۔ مغزبانی کے کاروبار کرنے والے لوگ انہیں لکڑی کی پیٹیوں میں پالتے ہیں۔ ان میں سے ہر پیٹی میں ایک ملکہ ہوتی ہے جو پورے نظام کو قابو رکھتی ہے۔ یہ ملکہ کسی بھی مکھی کو گند اندر لانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ملکہ انڈے بھی دیتی ہے جس سے ان کی نسل بڑھتی جاتی ہے۔ ایک مخصوص وقت کے بعد ان چجوں یعنی فریموں سے شہد مشین کے ذریعے نکالی جاتی ہے۔ قدرتی پھولوں سے یہ شہد بناتا ہے۔ یہ جب اس کے خوراک سے جو بچ جاتا ہے یہ ہم اس سے شہد حاصل کرتے ہیں۔ شہد کے کاروباری حضرات گونا گو مشکلات سے دوچار ہے۔ انہیں کبھی تو پولیس تنگ کرتی ہے اور کبھی انتظامیہ۔ کشمیر میں جاتا ہے، کوئی پنجاب پہ جاتا ہے تو گاڑی روکتا ہے جگہ جگہ پہ، ہمارا مکھی بھی خراب ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے گاڑی کھڑا کرتا ہے۔ وہ بولتا ہے آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس لیے تو تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ پولیس والا ہمیں تنگ کرتے، مہربانی کرو اس کو بولے کہ یار ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ جب موٹر سائیکل پر سودا کے لیے جاتے ہیں، مطلب پولیس والے اپنے علاقے کا لوگ جو ہے کڑا نہیں کرتے اور ہمیں 5-5 ہزار کا موٹر سائیکل پر پرچہ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے تو نہ صرف وہ ملک کے کونے کونے میں غذا سے بھرپور یہ شہد فراہم کر سکتے ہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اس سے برآمد کر کے اس سے ذریعہ مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ جب بارمل جاتے ہیں نا، سعودی عرب جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہے، اس کا ٹیکس لیتے ہیں نا، بہت پیدا ہوتا ہے پاکستان کو۔ شہد کی اس پاکیزہ اور صحت مند صنعت کو اگر ترقی دی جائے تو اس سے یقینی طور پر ملک سے بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔